اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک جو شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹی امید دلاتا رہتا ہے ہر چیز میں، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو تو اس میں بھی ناکامی ہے، چاہے وہ آخرت کے معاملے میں ہو، اگر آخرت کے معاملے میں ہو تو سب سے بڑی ناکامی اور خسارت انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان جھوٹی امید پر، جھوٹی آرزوؤں پر اپنی آخرت کو نابود کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الجنہ۔ احمق ہے وہ نادان شخص ہے جو اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرے اور خدا سے جنت کی تمنا و آرزو لگائے رکھے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ اس شخص کو احمق، نادان کہہ رہے ہیں۔ یہ شخص کتنا جاہل اور نادان ہے کہ وہ تمنا اس چیز کی لگا رہا ہے جس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس دنیا میں محنت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو آخرت ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اس ہدف کو پائیں، کوشش کریں، عبودیت اختیار کریں، تو وہ کیسے محنت کے بغیر اور صرف آرزوؤں سے، جھوٹی آرزوؤں سے انسان اس تک پہنچ سکے گا۔ یہاں پہ ایک مثال، بہترین مثال جو اکثر یونیورسٹیز میں، اسکولز میں جو لوگ فیل ہوتے ہیں ان کی ایک دلیل بیان کی جاتی ہے، ایک ریزن بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے اوور کانفیڈنٹ تھے۔ اوور کانفیڈنٹ تھے، وہ سمجھ رہے تھے ہو جائے گا، ہم پاس ہو جائیں گے۔ یہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کتنے اسٹوڈنٹس اپنے پڑھائی میں فیل ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے جابس میں، اپنے پروفیشن میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے۔ تو یہ اوور کانفیڈنس بہت خطرناک ہے، تو انسان کو سچی امید لگائی رکھنی ہے۔ اور سچی امید کیسے لگائیں؟ آئیں ایک اور روایت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور امام سے فرمائے، امام آپ کے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں کہ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے گناہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں نحن نرجو، ہم تو امیدوار ہیں۔ اب یہ امید ہو سکتا ہے ان کو شفاعت کی امید ہو، جھوٹی امید ہو، کسی بھی چیز کی امید ہو۔ شیطان مختلف طریقے سے انسان کو بہکاتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ خدا تو معاف کر دے گا، تم کرتے رہو جو کرتے رہو۔ تو یہاں پہ اس صحابی نے بڑے تعجب سے کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ان سے کہتا ہوں، کہتے ہیں امیدوار ہیں۔ تو امام نے جو لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے، غور سے سنیے، امام فرماتے ہیں کذبو، جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ یعنی امام نے سیدھا سیدھا اپنے چاہنے والوں کو جھوٹا کہہ دیا اور فرماتے ہیں لیسوا لنا بموالین، وہ میرے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ سیدھا سیدھا امام نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا دعویٰ چاہنے والا ہو اور اگر امام کا یہ چاہنے والا نہیں ہے تو کتنی خسارہ اور دکھ کی بات ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آرزوؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آخر میں امام جو ہے ایک خوبصورت فارمولہ ہمیں بتا دیتے ہیں، من رجا عمل لہو، جو شخص امید رکھتا ہے وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق، ومن خاف ہرب منہ، اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہم لے لیں کہ آپ کے سامنے ایک شیر کھڑا ہو اور ایک اور شخص آ کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، شیر کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے میں تو شیر سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہیں گے ڈرتے ہو تو پھر بھاگو، بھاگ کیوں نہیں رہے؟ یا تو وہ شیر کو جانتا نہیں ہے کہ شیر کتنا خطرناک ہے، یا نہیں وہ نادان ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں شیر سے ڈرتا ہوں۔ شیر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پناہ میں لے جائے۔ اگر سانپ سامنے آ رہا ہے، ایک خطرناک سانپ آپ کے آگے آ رہا ہے، تو اگر آپ واقعی ڈرتے ہیں تو آپ بھاگیں گے، لیکن ایک جیسے کہ بچے کو نہیں پتہ خطرے کا، بچہ نہیں ڈرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں کہ واقعی ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیز بہت واضح سمجھ آ جائے گی کہ واقعی جہنم بہت خطرناک ہے اور بار بار اس سے ڈرایا جا رہا ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں سچی امید رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور حقیقی معنوں میں صحیح چیز کا خوف رکھیں
اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔